ابا کبھی یہی طریقہ رہا ہے. عید کے نماز کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے. آپ کے دور میں بھی کوئی اذان اقامت نہیں کی جاتی تھی، ڈائریکٹ نماز شروع. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک دم اللہ اکبر کی آواز آتی ہے اور پھر تکبیرات بار بار جو کرتے ہیں. امام کے سترے کا خیال کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان میں نماز پڑھتے تھے تو سترہ رکھتے تھے. اور عید کی نماز جو ہے وہ صرف 2 رکعت ہے. پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 اور دوسری میں 5 تکبیرات. تکبیرات کے درمیان سکتہ یعنی تھوڑی سی خاموشی، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر رک رک کے پڑھنی چاہیے. اور ان کے درمیان کوئی مخصوص ذکر نہیں ہے. تکبیرات کے درمیان اللہ کی حمد و ثنا ہے. ہر 2 تکبیروں کے درمیان اللہ کی حمد و ثنا ہے، مطلب دل میں جیسے سبحان اللہ یا کچھ اس طرح. ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانا اور باندھنا، یعنی جب اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھ باندھیں گے بھی. اچھا، پچھلی دفعہ مجھے کسی نے سوال کیا تھا کہ بعض لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں رفع یدین کے بعد ہاتھ سینے میں باندھتے ہیں اور بعد چھوڑ دیتے ہیں. دونوں طرح ہی جائز ہے. جو سینے میں باندھنے سے تحقیق کی میں نے تو وہ سینے پہ جو باندھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ اس بات کو دلیل کے طور پہ لیتے ہیں کہ حتیٰ یعنی ہر عضو اپنی اصل جگہ پر آ جائے. تو نیچے جانے سے پہلے ہاتھ سینے پر تھے تو اٹھ کر بھی اپنی جگہ آ جائے سے مراد وہ کیا لیتے ہیں کہ پھر سینے پر ہی آ جائے، اور بعض اس کو سیدھا ہی چھوڑ دیتے ہیں اور وہ سیدھا رکھ کر اپنی جگہ پر سمجھتے کہ آ گئی. تکبیرات کے ساتھ رفع یدین کرنا ہوگا اور پھر نماز کی طرح دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر سینے پر. تکبیرات کی گنتی میں شک ہونے پر کم کو بنیاد بنانا، یعنی بعض کا تو کئی ساری ہوتی ہے نا تو بھول بھی جاتی ہے. تو امام کو اگر شک ہو 5 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں تو اس میں 4 کو یقینی بنا کے ایک اور پڑھ لی جائے. عید کی نماز میں قرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلی اور اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ پڑھتے. بعض اوقات عید اور جمعہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو بھی اس میں آپ یہی صورتیں پڑھا کرتے تھے. اسی طرح 2 اور صورتیں اقتربت الساعہ اور قاف بالقرآن المجید بھی ملتی ہے کہ آپ پڑھا کرتے تھے. عید سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز نہیں. اس دن آپ اشراق اور چاشت وغیرہ نہیں پڑھیں گے، صرف عید کی نماز ہی کافی ہے. عید منائیں. نماز کے بعد خطبہ ہوگا. خطبہ نہ سننے کی رخصت ہے. یہ بات یہاں بتانی اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگ جب اٹھ جاتے ہیں نا تو جو بیٹھے ہوتے سنتے وہ کہتے ہیں کتنے خراب لوگ ہیں، یہ خطبہ بھی سنا اور نکل گئے ہیں. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کسی کے بارے میں، کیونکہ خطبہ سننا فرض نہیں ہے. عبداللہ بن صاحب رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز عید میں شریک ہوا، آپ نے ہمیں عید کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا ہم نے نماز پڑھ لی ہے، اب جو شخص خطبہ سننے کے لیے بیٹھنا چاہے بیٹھ جائے، جو جانا چاہے وہ چلا جائے. رخصت ہے، سہولت ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کراؤڈ ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ پہلے نہ نکلے تو سب کا ایک دم عید ختم ہونے کے بعد اکٹھے نکلنا بھی کافی رش پیدا کر دیتا ہے. شاید اس میں یہی حکمت ہو یا جو بھی اللہ جانتا ہے. عیدین سے متعلق کچھ اور احکامات. عید کی نماز کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر زوال کے وقت تک ہے. جلدی بھی پڑھی جا سکتی ہے، خیر جو اشراق چاش وغیرہ کا ٹائم ہے وہی ٹائم ہے اس کا، کیونکہ دن کی نماز ہے. جب سورج ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے، اور یہ چھوٹی عید کی بات ہے فطر کی. اور اضحیٰ کی نماز اول وقت سے اس کو مؤخر نہ کیا جائے، جتنا ارلی ہو تاکہ لوگ قربانی جلدی کر سکیں، بہت لیٹ نہ کریں. اور چونکہ اس وقت کھایا بھی نہیں ہوتا تو دل تو یہی چاہتا ہے کہ جلدی سے جلدی نماز ہو جائے. عید الفطر کی نماز کا وقت دیر سے کیوں؟ تاکہ لوگ صدقہ فطر ادا کر سکیں، اس میں سہولت ہے. ٹھیک ہے. عیدگاہ میں صدقہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دیتے تو خواتین اپنے زیورات وغیرہ صدقہ کرتی تھیں. اور پھر عید کی مبارک دینا. اور صحابہ جب ایک دوسرے کو ملتے تو کہتے تھے تقبل اللہ منا ومنکا یا منکم، دونوں طرح سے ٹھیک ہے. واپسی پر کسی اور راستے سے آنا، یعنی جانا ایک راستے سے، واپس دوسرے راستے پہ آنا. عید کے بعد گھر آ کر 2 رکعت پڑھنا. عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، اپنے گھر واپس آتے تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے. ٹھیک ہے. عیدگاہ میں کوئی ایسی نماز نہیں، نہ پہلے نہ بعد میں. جمعہ اور عید کا دن اکٹھا ہونے پر، یعنی دونوں دن اگر اکٹھے ہو جائے تو اس دن جمعہ اگر نہ کوئی پڑھنا چاہے تو نہیں بھی پڑھ سکتا. عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا. عید الفطر خوشی اور مسرت کا دن ہے. اس دن روزہ رکھنا منع ہے، کیونکہ فطر کا کیا مطلب؟ افطار کرنا. یہ دن کھانے پینے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے. خوشی کے اظہار کے لیے چاند رات سے ہی مساجد، بازاروں، راستوں اور گھروں میں تکبیرات بلند کرنی چاہیے. یعنی پہلا کام کیا ہے؟ تکبیر بلند کرنا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ
اللہ اکبر وللہ الحمد. آپ خود گھر میں پڑھیے، اوروں کو پڑھوائیے. اگر پڑھوانا مشکل ہو تو آپ تکبیرات کی CD لگا دیجیے تاکہ گھر میں تکبیر بلند ہوتی رہے. اسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی خاص طور پر بتائیے تاکہ اس سنت کو زندہ کیا جا سکے. دوسری چیز جو کرنے کی ہے وہ صدقہ فطر ہے، جس کو ہم فطرانہ بولتے ہیں. یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ اس نے رمضان کے روزے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں، سب کے لیے ہے. نماز عید سے پہلے پیدا ہونے والے بچے، گھر کے ملازمین اور گھر آئے ہوئے مہمان کا صدقہ فطر بھی دینا ہوگا. یعنی صاحب خانہ جو ہے وہ دے تو زیادہ بہتر ہے. اس کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں کہ ایک سرٹن اماؤنٹ گولڈ کی ہو، تو پھر ویسے بھی سب کے اوپر ہے. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دے دیا تاکہ روزہ دار کے لیے لغو اور بیہودہ اقوال اور افعال سے پاکیزگی ہو جائے. یہ ہے اس کا مقصد کہ سارا رمضان ہم نے اگر کوئی غلط بات کی ہے یا کمی بیشی ہم سے ہو گئی ہے تو اس صدقے کے ذریعے اس کا ازالہ ہو جائے. ویسے بھی صدقہ جو ہے وہ انسان کی برائیوں کو دور کرتا ہے. چنانچہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کیا تو یہ ایسی زکوٰۃ ہے جو قبول کر لی گئی، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا. یعنی اس کو نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری، بلکہ ابھی سے اگر آپ لوگ تیاری شروع کر دیں تو بہتر ہے، کیونکہ ہم بالکل لاسٹ مومنٹ پہ چھوڑتے ہیں. پھر عید پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں دائیں بائیں کوئی مل جائے تو گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے چاہے کوئی مستحق ہے یا نہیں بس دینے کی کرتے ہیں تاکہ نماز سے پہلے ادا ہو جائے. عید کے روز مسواک کرنا، غسل کرنا، بہترین لباس پہننا اور خوشبو لگانا سنت ہے. نماز کے لیے جانے سے پہلے میٹھی چیز خصوصاً کھجوریں کھانا مسنون ہے. عیدگاہ جاتے ہوئے کثرت سے تکبیرات پڑھنا سنت ہے. عید کی 2 رکعتوں سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نماز نہیں، یعنی جب آپ عیدگاہ جائیں گے تو نفل نہیں پڑھیں گے. نماز عید کی ادائیگی کے لیے خواتین کو بھی جانا چاہیے. ام عطیہ سے روایتیں فرماتی ہیں ہمیں حکم دیا گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ہم جوان کماری لڑکیوں اور پردہ نشین عورتوں کو بھی دونوں عیدوں کے دن نماز کے لیے لائیں، اور حکم دیا کہ حیض والیاں مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے دور رہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عین جہاں مصلی ہو وہاں نہیں جانا چاہیے، تھوڑا پیچھے ہٹ کر انسان بیٹھ جائے، تسبیح کرے اور خاص طور پر دعا میں شریک ہو، کیونکہ دعا میں شریک ہونے کے لیے کہا گیا. نماز عید سے واپسی پر راستہ تبدیل کرنا سنت ہے. اسی وجہ سے نماز عید نہ پا سکنے والے افراد گھر میں 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں. عید کے روز مسلمانوں کی باہم ملاقات آپس کی محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے. عام روزمرہ زندگی میں جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم اکیلے بیٹھ کے خوش نہیں ہوتے، ہم اپنی خوشی کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اپنے پسندیدہ لوگوں سے ملتے ہیں، ان کی کمپنی میں خوش ہوتے ہیں، اپنے پیاروں کو یاد رکھتے ہیں. ہم نے رمضان میں اللہ سے محبت کرنا سیکھی. کیا اس موقع پر ہم اپنے رب کو یاد نہ کریں گے؟ کیا اس کے بغیر ہی ہماری کوئی خوشی ہو سکتی؟ ہرگز نہیں. رمضان ایک ہدایت کا موقع تھا. اختتام پر ہمیں اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. تکبیرات پڑھنی ہے. چاند رات سے ہی تکبیرات کا آغاز ہو جاتا ہے اور صبح نماز پڑھنے تک. مومن اپنی خوشی کا آغاز، خوشی کے دن کی ابتدا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور سجدہ کرنے کے ساتھ کرتا ہے. گویا عید کی نماز ادا کرنا وہ اپنے لیے لازم سمجھتا ہے. اور پھر یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اگرچہ رمضان کا اختتام ہو رہا ہے، ایک نئی صبح طلوع ہو رہی ہے جو خوشیوں کی صبح ہے. نیا آغاز، نئی منصوبہ بندی، ایک بہتر انسان ہونے کا عہد، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا رہتا ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی اچھا کام کر لیتا ہے تو اس کے نفس کے اندر کچھ غرور بھی آنے لگتا ہے کہ میں بہت بہتر ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے، روزے رکھ کر، قرآن پڑھ کر، نمازیں پڑھ کر انسان واقعی بہتر ہوتا ہے، اس کا تزکیہ بھی ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مینشن کرنے سے منع کیا ہے. آپ نے اسے روکا ہے کہ کوئی شخص اس بات کا تذکرہ کرے کہ میں نے پورے روزے رکھے یا میں نے ساری نمازیں پڑھی. اور ہماری عام روزمرہ زندگی میں جیسے عموماً لوگ پر بعد میں مقابلہ بازی کرنے لگتے ہیں کہ میں نے اتنے قرآن ختم کیے اور اتنا صدقہ خیرات کیا. یہ سب کچھ تو اپنے رب کے لیے تھا. ان میں سے کسی چیز کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. عبادت کو جس طرح بھی ممکن ہو زیادہ سے زیادہ مخفی رکھنا چاہیے. اور جب انسان منہ سے بولنا شروع کر دیتا ہے تو ایک طرح سے اس کے اندر ایک بڑائی کا احساس بھی پیدا ہونے لگتا ہے.
اس احساس کو ختم کرنے کے لیے بار بار تکبیرات دہرائی جاتی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ بڑا ہے، بہت ہی بڑا، والحمد للہ کثیرہ، اور بہت کثرت کے ساتھ اللہ کی تعریف جس نے ان سب نیکیوں کی توفیق دی، اور وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں صبح بھی اور شام بھی۔ عید کی خوشیوں میں اللہ کو یاد کرتے کرتے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، تکبیرات بلند کرتے ہوئے ہمیں اللہ کے بندوں کو نہیں بھولنا۔ نماز عید پر جانے سے پہلے ہمیں صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہے۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، یہ روزہ دار کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، یعنی روزے کی حالت میں اگر اس سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، کہیں کوئی ایسی بات وہ کہہ بیٹھا ہے جو نہیں کہنی چاہیے، تو یہ ان تمام چیزوں کو درست کرنے والی ہے۔ اور دوسری طرف طعمۃ للمساکین، مسکینوں کا کھانا ہے۔ عید کی خوشیاں اسی وقت خوشیاں ہو سکتی ہیں جب سارے معاشرے کے اندر خوشیاں ہوں، جب ہر ایک کو کھانے کے لیے کچھ میسر ہو، کیونکہ عید صرف ان لوگوں کی نہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے کہ ہم ان کا بھی خیال رکھیں کہ جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے ان کی بھی ضروریات پوری کریں۔ اسی لیے اس بات کو لازم کر دیا گیا کہ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کیا جائے، کیونکہ اگر بعد میں ادا کیا گیا تو وہ ادا نہیں ہوگا، وہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ پھر اسی طرح عید کے دن صاف ستھرا لباس پہننا، غسل کرنا، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا اور ان کا اظہار کرنا، یہ بھی پسندیدہ چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے۔ پھر اسی طرح عیدگاہ جانے سے پہلے میٹھا کھانا بھی مسنون ہے، اور اس میں خاص طور پر کھجوریں کھانا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ ویسے کوئی بھی میٹھا آپ کھا سکتے ہیں۔ پھر عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں بھی تکبیرات پڑھنی چاہیے، اور اگر ہو سکے تو پیدل جانا چاہیے، یا یہ کہ گاڑی کہیں دور پارک کر کے انسان کچھ حصہ ضرور عیدگاہ کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے چلے، کیونکہ یہ بھی ایک مسنون عمل ہے۔ پھر اسی طرح جب عید کی نماز پڑھے تو خطبہ غور سے سنے، اللہ کی بڑائی بیان کرے اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز عید ادا کرے، اور اس کے بعد لوگوں سے میل ملاقات کا سلسلہ جاری رہے۔ گھر واپس آنا چاہے تو راستہ بدل کر آئے، یہ بھی ایک مسنون طریقہ ہے۔ پھر مومن کی خوشی اکیلے نہیں ہوتی، مومن اوروں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ عموماً یہ بات تو دیکھی گئی ہے کہ لوگ اپنے رشتہ داروں سے میل ملاقات کرتے ہیں، کسی کو وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی وزٹر ان کے پاس آتا ہے، کچھ ٹیلی فون پر اور ای میلز اور ٹیکسٹ کے ذریعے عید کے پیغامات ایک دوسرے سے ایکسچینج کیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسے میں محروم طبقات کو بھی قطعاً نہ بھولیے۔ سوچئے ان بیماروں کے بارے میں جو ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں اور آج عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے، ہو سکے تو ان کو وزٹ کیجیے۔ اسی طرح کچھ لوگ قید کی حالت میں ہو سکتے ہیں، جیلوں میں ہو سکتے ہیں، ان کے بارے میں بھی سوچئے۔ دیگر تکلیف میں مبتلا لوگوں کے بارے میں بھی سوچئے، کیونکہ مومن ہر حال میں اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی مخلوق پر مہربان ہوتا ہے، کیونکہ مومن کی خوشی صرف جسمانی خوشی نہیں ہوتی، وہ صرف کھانا پینا اور کھیل کود میں ہی حصہ نہیں لیتا، بلکہ اس کی خوشی روحانی خوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ ذکر اور نماز کے ساتھ دن کا آغاز کرتا ہے، پھر ظہر کی نماز کی ادائیگی کو بھی بھولتا نہیں، اور پھر نمازوں کے وقفوں کے بیچ میں انسانوں کے حقوق کو بھی فراموش نہیں کرتا۔ وہ صرف اپنے لیے خوشیاں سمیٹنے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ خوشیوں کو بانٹنے والا ہوتا ہے۔ وہ اس سے بھی ملتا ہے جو اس سے نہیں ملتا، جو اس سے قطع تعلق ہی کرتا ہے وہ خود آگے بڑھ کر اس کو سلام کرتا ہے، اور یوں ہر طرف سلام سلام اور رحمتوں کے پیغام اور خوشیوں کے پیغام پوری فضا کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، روشن کر دیتے ہیں، اور انسان اپنے غموں کو بھول جاتا ہے۔ ایک اور بات جس کا تذکرہ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ انسان عید کی خوشی میں محو ہو کر اپنے کل کو نہ بھولے۔ اسے کل کیا کرنا ہے، آئندہ مہینے میں کیا کرنا ہے، آئندہ سال میں کیا کرنا ہے، اس کے لیے بھی تیاری شروع کر دے ڈے 1 سے ہی، کیونکہ انسان کا نفس ایسا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی ڈھیل دے دی جائے اس کو تو وہ بہت دور چلا جاتا ہے، پھر اس کو پکڑنا اور اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ ایک نئی ایمانی قوت کے ساتھ، نئے عملی حوصلے کے ساتھ زندگی کی جد و جہد میں داخل ہوں گے۔
کہ ہم سب کے سینے نور خدا سے روشن ہوں، مسجدیں اللہ کے ذکر سے آباد ہوں، گھروں میں تقویٰ ہو اور جنت کی تیاری جاری رہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ عید مبارک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ